السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے چنری کی آرتی ایپیسوڈ 4 لے کر حاضر۔ چلتے ہیں اپنی ایپیسوڈ۔ غلطی سے بھی غلطی مت کرنا محترمہ، ورنہ تمہارا غصہ غصہ ہے، میرا غصہ قہر، تم پر برسا تو فنا ہو جاؤ۔ اس کے ہاتھ کو سخت گرفت میں لیتے وہ دھیمی آواز میں گرائی تو ایک پل کے لیے مخنور کا دل خوف سے بند ہوا، آنکھیں کی پتلیاں پھیل کر ساکت ہوئی۔ بس کرو تم دونوں، مہنور جا اور جا کر آرام کر۔ بی بی سرکار نے سخت نظروں سے ان دونوں کو دیکھتے کہا تو متشا نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑا، سرخ کلائی ہلاتے وہ اسے گورتے وہاں سے چلی گئی۔ نور، بی بی سرکار نے زور سے پکارا جبکہ نظریں متشا کے حسین سراپے پر ہی تھی۔ نور بھاگتی وہاں آئی، اسے لے جا کر سب سمجھا دو۔ انہوں نے حکم صادر کیا تو نور نے متشا کا بازو پکڑنا چاہا جسے وہ جھٹک گئی اور خود ہی آگے جانے لگی کہ بی بی سرکار کی آواز پر رکی۔ لڑکی متشا پلٹی اور بی بی سرکار چلتی اس کے سامنے آئی، اس کے کندھے پر رکھے دوپٹے کو اچھالا اور وہ سیدھا دوپٹہ اس خوبصورت دوشیزہ کے حسین مکھڑے کو چھپا گیا۔ یہ باغی نہیں، اس کا حسن باغی ہے۔ میں نہیں چاہتی چھوٹے خان تمہیں دیکھیں اور وہ بھی باغی ہو جائے۔ انہوں نے اس کے نازک سے ہاتھوں کو دیکھتے کہا، مگر وہ شاید جانتی نہ تھی کہ وہ حسینہ خان کے دل پر پہلے ہی جادو چلا چکی ہے۔ ایسی گہری دراڑ آئی ہے کہ پتھر نما دل بھی اس کے آگے جھکنے کو تیار ہو چکا ہے۔ ماں، خانے کو کہیں میری کافی لا دیں، کب سے انتظار کر رہا ہوں۔ ڈائننگ ٹیبل پر وہ سب ناشتہ کرنے میں مصروف تھے کہ دامل کی آواز پر منہ تک جاتے ان کے ہاتھ رکے۔ سب کی نظریں اس کی طرف اٹھی جو سفید شلوار قمیض میں پیشانی سلاتے وہاں آ رہا تھا۔ پیا جا، چھوٹے خان کے لیے کافی بنا لا۔ ملازمہ کو آواز دیتے انہوں نے سرخ آنکھوں سے اپنے ثبوت کو گھورا۔ وہ شاید بھول چکا تھا اس کی کرنی اس کی بہن بھگت رہی۔ کیونکہ پانی کدھر ہے اب جانتی ہیں نہ، مجھے اس کے ہاتھ کی کافی پینے کی عادت ہے۔ سرد لہجے میں کہتے اس نے نظر گھما کر ان سب کو دیکھا، مگر کچھ یاد آنے پر لب بھیج گیا۔ اسے خاموش دیکھ ثانیہ بیگم نے پیا کو اشارہ کیا تو وہ کچن کی طرف چلی گئی۔ ان سب کا ناشتہ تو صبح ہی صبح خانی کے ذکر پر ہو چکا تھا، سب کے دل بھر چکے تھے۔ کچھ دیر بعد پیا نے اس کے سامنے کافی رکھی جسے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ لبوں سے لگا گیا، مگر ایک گھونٹ بھر نہ سکا۔ شدت سے کپ کو زمین پر مارتے وہ باہر نکل گیا۔ کھانے کے وہاں نہ ہونے کی وجہ سے بھی تو وہ خود تھا آگی اپنی اصلیت پر۔ جی، افسوس کہ خود کو ملکہ بولنے یا ماننے سے ملکہ بن نہیں جاتے۔ یہی ہے تمہاری اوقات۔ اسے کچن پلیٹس دھوتے دیکھ مہنور نے کہ کچن میں جاتے طنزیہ انداز میں اسے دیکھا۔ پلیٹ صاف کر کے رکھتے اس نے مڑ کر مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا۔ اوقات کی بات تو مت ہی کرو، دوسری بات یہ میری جان کے کچھ بننے کے لیے کچھ کرنا بھی پڑتا ہے، یا یوں کہہ لو کہ ریاست کی ملکہ بننے سے پہلے ریاست کا دل جیتنا پڑتا۔ ملازمہ کو کھانا نکالنے کا کہتے وہ مسکرا کر بولی، مہنور نے گھور رہی تھی، باتیں بہت بڑی بڑی کرتی ہو تم، کسی دن منہ کے بل گرو۔ اسے دیکھتے وہ دانت پیس کر بولی، ٹیبل پر بیٹھی رانیہ نے اسے گھورا، ماں تمیز سے بات کر، وہ رشتے میں بڑی ہیں ہم سے، ان کا رتبہ ہم سے بڑا ہے۔ رانیہ کی سرد آواز پر مہنور نے مٹھیاں بیچتے منہ گجاڑا، بڑی ہوگی وہ اپنے گھر کو۔ مہنور نے اپنے بال جھڑکتے کہا، متشا جو ٹرے میں کھانا اٹھا کر چاہ رہی تھی رکھی، یہ حویلی میری ہی ہے۔ تم سے کی رانہ نظروں سے اسے دیکھتے وہ ٹرے اٹھاتے باہر نکل گئی۔ صبح سے کام سیکھنے کے چکر میں وہ گھن چکر بنی، پہلے کبھی اتنا کام اس نے کیا ہی کب، پہلی بار کسی کچھ کرنے کی ٹھانی تھی، مگر اس کا نازک وجود یہ تبدیلی برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ محترمہ آپ اندھی ہیں؟ گاڑی کو ہوائی جہاز سمجھ کر وہ اسے اڑاتے جا رہا تھا کہ کسی لڑکی کے سامنے آنے پر چپکے سے بریک لگاتے وہ باہر آتے غصے سے سرخ ہوا۔ محترم، آنکھیں تو آپ کے پاس بھی ہیں، آپ ذرا دیکھ کر چلا لیں، آپ کو بل تو نہیں آ جائے گا؟
سبز نین مٹکاتے وہ اسے گھورتے بولی، ایک تو اس کی وجہ سے اس کا پانی کا مٹکا زمین بوس ہو چکا تھا۔ تم دامل نے اس کی طرف بڑھنا چاہا مگر کہ ٹھاک گئی آواز پر وہ مڑا، سامنے چودھری کے بیٹے روحیل چودھری کو دیکھ اس نے آئی برو اچکایا جیسے پوچھنا چاہ رہا ہو، تم یہاں کس خوشی میں؟ لالا، اس لڑکے کی وجہ سے ہمارا مٹکی ٹوٹ گئی، وہ روحیل کے ساتھ لگتے روندتے لہجے میں بولی، معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹاتے۔ وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ دامل کی نظریں بے ساختہ اس پر جمی، پھر سر جھٹکتے روحیل کو دیکھا۔ لالا، تم تو ہمیں بھول ہی گئے ہو۔ روحیل کے خفگی سے دیکھنے پر اس کے لب دھیمی مسکراہٹ میں ڈلے۔ ہمارے علاقے میں آ کر فائر مت کیا کر روحیل، تمہیں لاکھ بار سمجھانا پڑتا ہے، اگلی بار ایسا کیا نہ تو تمہیں دور پھینک آؤں۔ اس کے گلے لگنے پر وہ اسے پیچھے کرتے وارن کرنے کے والے انداز میں بولا۔ آویزا نے حیرانی سے ان کو دیکھا۔ لالا، اس نے ہمارا مٹکی توڑا، ہمیں معاوضہ چاہیے۔ آویزا کی آواز پر روحیل کے ساتھ دامل نے بھی اسے دیکھا۔ پہلی نظر اور اب کی نظر میں فرق تھا۔ یہ اویس تو نہیں ہے نا؟ دامل نے سوالیہ نظروں سے روحیل کو دیکھا جو اور بھیج کر مسکراہٹ روک کے سراسبات میں ہلا رہا تھا۔ دامل نے مسکراتی نظروں سے آویزا کو دیکھا۔ لڑکی، چھوٹے سے مٹکے کے بدلے تمہیں معاوضہ چاہیے۔ اس کی بات پر وہ گاڑی کے بونٹ سے ٹیک لگاتے بولا، وہ ہمارا چیز تھا، چھوٹا مٹکی ہو یا بڑا، اس سے تمہیں کیا؟ تم ہمیں ہمارا مٹکی کا پیسہ دو یا نئی مٹکی لا دو۔ تکیے چٹنوں سے اسے گھورتی وہ ایک ہاتھ کمر پر رکھ کر دوسرا ہاتھ اس کے سامنے پھیلائی کھڑی تھی۔ اس کا انداز دامل کا دل دھڑکا گیا۔ بچپن میں بھی تو وہ ویسے ہی دھڑلے سے اس سے کچھ بھی مانگ لیتی تھی۔ آویزا، یہ دامل ہے جسے تم بچپن میں دا بولتی اور اب یہی کھڑے رکھنا ہے یا حویلی بھی لے چلو گی؟ روحیل نے آویزا سے کہتے دامل سے کہا تو وہ اسے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کرتے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ دا کا کیا مطلب؟ اس سے اچھا تو دادا کہہ لیتی۔ منہ میں بڑبڑاتی وہ مولٹ مارک انداز میں اسے دیکھتی پچھلی سیٹ پر جا بیٹھی۔ روحیل کے بیٹھنے پر دامل نے سر جھٹکتے گاڑی سڑک پر دوڑائی۔ لڑکی، کدھر جا رہی ہو؟ اسے اوپر جاتے دیکھ بی بی سرکانے سے گھورتے پوچھا۔ متشا گہری سانس بھرتے ان کے سامنے آئی۔ ماں چاند، یہاں سب ہمیں بی بی سرکار کہتے ہیں لڑکی۔ بی بی سرکانے سے گھورا تو متشا نے نظریں ذرا سا اٹھائے انہیں دیکھ۔ خالہ بھی ماں جیسی ہی ہوتی۔ وہ چاہ کر بھی کوئی الٹا جواب نہ دے سکی، اس کی عادت ہی کہاں تھی بدتمیزی کرنے کی۔ یہ تو کل مہنور کی حرکت پر وہ غصہ ہو گئی کہ ہم کدھر جا رہی۔ سر چڑھتے وہ ایک بار ذرا نرمی سے پوچھنے لگی، نظریں جھکا کر بات کرنے کا انداز انہیں بہت بھایا۔ میں اپنے شوہر کے لیے کھانا لے کر جا رہا، آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے کمرے میں چلی جاؤں؟ سنہری آنکھیں جھکا کر وہ اتنی معصومیت بھرے لہجے میں پوچھنے لگی کہ بی بی سرکار منع نہ کر سکی۔ انکار برتے اسے جانے کا اشارہ کیا تو وہ شکر کا کلمہ پڑھ کر زینے چڑھنے لگی۔ پیچھے سے آتی مہنور کے اندر تو جیسے آگ بھڑک گئی۔ بابا، میری بہن وہاں گئی ہے، آپ ایسے اتنے بے فکر کیوں ہیں؟ آپ کو ذرا سی یاد نہیں آ رہی اس کی؟ بکھرے بالوں کے ساتھ سرخ آنکھیں لیے وہ ششمیر خان کے سامنے تھا جو ڈیرے کا کام دیکھ رہے تھے۔ یمان کے سوال پر وہ اسے بیٹھنے کا اشارہ کر گئے۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں اپنے دل کے ٹکڑے کو ایسے ہی کسی کو دے دوں گا؟ اس کے بیٹھنے پر ششمیر خان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ امان کی الجھن بھرے تاثرات دیکھ وہ گہری سانس بھرتے صوفے پر بیٹھے۔ ہمارے خاندان کی روایت ہے کہ یہاں کی ہر لڑکی ہمارے خاندان میں ہی بیاہی جاتی ہے، اور یمان سے اس کا نکاح بچپن میں ہی تمہارے داد جی نے کر چکے تھے، جیسے تمہارا اور رانیہ کا ہے۔ ایک نہ ایک دن خانی کو وہاں جانا ہی تھا، بس ان لوگوں نے راستہ غلط چنا۔ کشمیر خان کی بات سن یمان نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ اسے کیوں نہیں معلوم تھا یہ سب؟ تو ٹھیک ہے، مگر انہوں نے ہماری خانی کو ہم سے چھین لیا تو اب باری ان کی ہے، یمان نے تیش بھرے انداز میں کہتے اٹھنے لگا کہ ششمیر خان کی سرد آواز پر وہ وہی رک سا گیا۔ یمان، وہ ہمارے گھر کی عزت ہے، اور اگر میری عزتوں پر ذرا سی آنچ آئی تو میں پوچھ جاؤں گا کہ تم میرے بیٹے ہو۔ بابا، آپ ان کے لیے مجھے؟ یمان نے حیرانی سے آنکھیں کھولے پوچھا۔ آنکھوں میں سرخیاں اتر رہی تھیں۔
اگر وہ دشمن ہے تو دشمن سمجھے نا، آپ کو اپنے بھائی سے پیار امڑ رہا ہے، اپنی حد میں رہو، ہم تمہارے باپ ہیں، تم بننے کی کوشش نہ کرو۔ ششمیر خان اسے گھوٹے زازیے گرائے تو وہ ناراض نظروں سے انہیں دیکھتے وہاں سے چل دیا۔ یہ تو پکا تھا کہ اب اس حویلی والوں کا سکون کو برباد کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ بابا سائیں یہ بےعزتی میں چاہ کر بھی بھول نہیں سکتا۔ اگر وہ شاداب خان ہے تو ہم بھی شاہ ہیں، رشید خان کی بہن کو اپنا بنا کر ہی رہیں گے۔ دامر شاہ نے اپنے باپ حبیب شاہ کو دیکھ کے کہا تو وہ سر ہلا گئے۔ کل ہم لوگ یہیں کام سر انجام دیں گے انشاءاللہ، سردار سائیں نے اونچی آواز میں کہتے وہاں موجود ملازمہ کو دیکھا۔ بیٹا 2 کمرے صاف کروا دو، کل مہمان آنے ہیں، حبیب شاہ نے کہا تو ملازمہ سر ہلاتی زینے چڑھتے اوپر کے کمروں کی طرف چلی گئی۔ ہم ناز بیگم سے کرتے ہیں بات انشاءاللہ، کل ہم رشتہ لے کر جائیں گے، تحفے تحائف کا انتظام تم کر لینا۔ وہ اسے کہتے اپنے کمرے کی اور چل دیے۔ ان کے جاتے ہی کچن میں چھپا وجود نم آنکھیں لیے باہر آیا۔ شاہ جی آپ نے تو ہم سے شادی کرنے کا وعدہ کیا تھا نا؟ وہ گلوگیر لہجے میں پوچھنے لگی، آنکھیں تھی کہ برسنے کو تیار تھی۔ دامیر نے بنا اسے دیکھے وہاں سے جانا چاہا مگر وہ آگے بڑھتی اس کا ہاتھ تھام گئی۔ کیا آپ کو محبت نہیں ہے ہم سے؟ کیا آپ کو ذرا رحم نہیں آتا ہماری حالت پر؟ اس کے ہاتھ کی پشت پر سر ٹکا کر آنسو بہاتی وہ اسے تڑپا گئی۔ دامیر نے ملازمین کو نظر انداز کرتے سے خود میں بھینچ لیا۔ جانم سائیں آپ کیوں روتے ہیں؟ میں اپنی شادی کی بات کب کر رہا ہوں؟ میری شادی تو میری جانم سائیں سے ہوئی ہے، میرے پہلے اور آخری عشق سے۔ اس کی پیشانی کو لبوں کے پرتپش لبس سے مہکاتے وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے بولا، انہیں اس حالت میں دیکھ۔ ملازمہ تو سر پر پاؤں رکھ کر بھاگتے تھی۔ ان کے سردار بہت بے شرم، وہ کمرے میں ناک کر کے گئی تو وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھے سو رہا تھا۔ کچھ ہچکچا کر وہ آگے بڑھتی ایک انگلی سے اس کے بازو کو چھوتے ہلانے کی کوشش کرنے لگی۔ روشیل اٹھیں، کھانا کھا لیں۔ ٹرے کو ٹیبل پر رکھتے وہ اب اس کے بازو کو ہلکا سا جھنجھوڑ کر بولی تو روشیل نے بازو ہٹائے، اسے دیکھا کالی شلوار قمیض میں کی شال پہنے وہ کل والے کپڑوں میں ہی تھی۔ کھانا کھا لیں، اسے اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ کھانے کی طرف اشارہ کر کے بولی تو وہ سر ہلاتے اٹھ بیٹھا۔ ارادہ وہی بیٹھ کر کھانے کا تھا مگر اسے صوفے پر بیٹھتے دیکھ وہ خوشگوار حیرت سے اٹھتے صوفے پر آن بیٹھا۔ مجھے آپ سے بات کرنی تھی، چھوٹا سا نوالا لیتے وہ انگلیاں الجھاتے کہنے لگے تو روشین نے ہنکار بھرتے اسے دیکھا۔ کیا میں کالج چلی جاؤں؟ میرے پیپرز ہونے والے ہیں، وہ ہچکچا کر بولی، نظریں اٹھا کر اسے دیکھا جو سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے لگا وہ منع کر دے گا۔ کل رانیہ اور آپ پیار بھوجنا میں لے جاؤں۔ اس کی بات سن مدشاہ کی سانس میں سانس آئی۔ ایک تو اس شخص کے ساتھ اکیلے کمرے میں ڈر بھی لگ رہا تھا، سائڈ ٹیبل پر پڑی تصویر میں اسے گن اٹھائے دیکھ وہ منظر یاد آیا جب وہ اس آدمی کو مار رہا تھا۔ کھانا کھاؤ، اسے کامتے دیکھ وہ ایک نوالا اس کی طرف بھاگ گیا۔ مدشاہ نے حیرت اور خوف سے اسے دیکھا، آگے ہوتے وہ نوالا بامشکل ہی مگر حالت میں اتار کر گئی۔ منع کرنے پر ہو سکتا تھا وہ انسان اس کی جان لے لے۔ تو کھانا کھاؤ، میں شہر ہو کر آتا ہوں۔ اسے منہ سیکھ کر بیٹھے دیکھ وہ مسکراتے لہجے میں کہتے گاڑی کی چابی لیتے باہر نکل گیا۔ السلام علیکم ثانیہ بیگم کے گلے لگتے وہ اونچی اور پرجوش لہجے میں بولی۔ ثانیہ بیگم کے ساتھ سب کی نظریں اس پر گئی جو بلیک جینز کے ساتھ گھٹنوں تک آتی شرٹ میں بلیک ہی ٹولر گلے میں لپٹے بالوں کو ٹیبل پونی میں باندھے لہرا رہی تھی۔ اویس کچھ دیر کے بعد ہی سیکھی مگر وہ اسے پہچان گئی۔ اس کا ماتھا چومتے وہ اسے سینے سے لگا کے۔ ان کی بچپن کی دوست کی چھوٹی سی گڑیا تھی، اس کا یہاں آنا